بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ہوا حضرت عیسیٰ کے متعلق تین نظریات تھے۔ ایک نظریہ افراد والا تھا، عیسائیوں کا نظریہ افراد، انہوں نے حضرت عیسیٰ میں الوہیت کے اوصاف مان رکھے تھے۔ دوسرا یہود تفریط والا نظریہ تھا، حضرت عیسیٰ کی شان میں تنقیص کرتے تھے۔ اور تیسرا اہل حق کا نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کو عبد مکرم مانتے تھے، عبد الوہیت سے خالی، مکرم توہین سے خالی، قابل تکریم۔ تو جہاں وہی مذہب بیان کیا، ان ہوا نہیں ہے وہ عیسیٰ الا عبد، مگر بندہ، الا عبد، عبد کہنے سے عیسائیوں کی تردید ہے، وہ عبد نہیں مانتے تھے، الہ مانتے تھے۔ انعمنا میں تردید یہود ہے، یہودیوں کی تردید، وہ تفریط والوں پہ بھی رد کیا، افراط والوں پہ بھی رد کیا۔ انعمنا علیہ، ہم نے انعام کیا اوپر اس کے، جیسے حضرت علی ہیں جو ناس خارجی ہیں وہ حضرت علی کو کافر کہتے ہیں، جو رافضی ہیں وہ حضرت علی کو الہ مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، اور جو اہل سنت ہیں وہ حضرت علی کو نبی کا صحابی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو یہ رائے اعتدال ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھا کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ تھا عبد ہیں لیکن منعم علیہ عبد ہیں، ان پہ اللہ کا انعام ہوا ہے۔ یہودی تکفیر والے تھے، عیسائی وہ تفریط والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ کی شخصیت کو واضح کیا، وجعلناہ مثلا، اور کیا ہم نے حضرت عیسیٰ کو مثلا نمونہ قدرت لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اولا اور باقیوں کے لیے ثانیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اوپر انہوں نے کہا آلہتنا خیر ام ہوبا، کیا ہمارے الہ بہتر ہے یا وہ عیسیٰ بہتر ہے؟ یعنی اس میں اس شبوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ کہتے کہ ہم نے جن کو الہ مانا ان کے ماں باپ نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ عیسیٰ سے افضل ہے فرشتے، تو عیسائیوں کے الہ سے ہمارا الہ افضل ہے۔ تو اس تفضیل پر رد کیا کہ تم نے سمجھا کہ فرشتے افضل ہیں اور لہذا الہ ہیں۔ فرمایا افضل ہونا الگ بات ہے، افضلیت الوہیت کی بنیاد نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو البتہ بنا دیں، لجعلنا منکم ملائکہ، بنا دیں، منکم کے دو معنی ہیں، ایک من بدلیہ ہے، بدلکم ملائکہ، تمہاری جگہ ہم فرشتے پیدا کر دیں، تمہیں تباہ کر دیں اور تمہاری جگہ ہم فرشتوں کو آباد کر دیں، بدلکم۔ اور دوسرا یہ ہے منکم، تمہاری جنس سے ملائکہ بنا دیں، تمہاری جنس سے ہم فرشتے پیدا کر دیں۔ یہ ہم قادر ہیں زمین میں وہ ایک دوسرے کے پیچھے رہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک وہ، کیا وہ، انہو کون، وہ نزول عیسیٰ، انہو کا کیا معنی ہے، نزول عیسیٰ، انہو کی ضمیر ہے نزول عیسیٰ کی طرف۔ نزول عیسیٰ لعلم للساعہ، علم اور علم دونوں پڑھے گئے، دونوں قراتیں معروف ہیں، علم بھی علم بھی۔ تو حضرت عیسیٰ دلیل بھی ہیں اور نشانی بھی ہیں قیامت کی، پس نہ شک کرنا ساتھ اس کے، واتبعون، اور میری اتباع کرنا۔ اور وہ اتباع کیا ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، کہ حضرت عیسیٰ عبد ہیں اور منعم علیہ بندے ہیں۔ اب
اب ذرا بات ایک سمجھے، خوارج، منکرین حدیث، قادیانی، فرقہ اسدیہ، یہ فرق باطلہ حیات و نزول مسیح کے منکر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ زور مرزا قادیانی کا ہے۔ مرزا قادیانی نے نزول مسیح کا، حیات مسیح کا انکار کیا، پرویزیوں نے بھی انکار کیا، فرقہ اسدیہ نے بھی انکار کیا، اور اب یہ انکار مصر کے علماء تک بھی پہنچ گیا، اور بھی اس دور میں کئی فرقے ہیں جو نزول عیسیٰ اور حیات عیسیٰ کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے چند بنیادی باتیں سمجھ لو، بحث تو کاغذات ملیں گے انشاءاللہ، وہ ان پہ ہوگی بحث دلائل کے ساتھ نزول عیسیٰ، حیات عیسیٰ پر، لیکن چند بنیادی نکات سمجھ لیں۔ ایک یہ کہ مرزا قادیانی کا انکار اور دوسرے منکرین کے مقاصد میں فرق ہے۔ مرزا قادیانی نے نزول مسیح، حیات مسیح کا انکار کیا ہے، کس بنیاد پہ؟ اس کا ایک خاص مقصد تھا، اس نے احادیث اور آیات جو نزول مسیح کے متعلق ہے ان سے انکار نہیں کیا، اور اس نے انکار کیا ہے نزول اور حیات کا۔ آیات احادیث کو اس نے مانا ہے کہ واقعی عیسیٰ آئیں گے، یہ روایات صحیح ہیں، آیات کا معنی بھی یہی ہے۔ فرق اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جن آیات اور احادیث میں نزول مسیح کی بات ہے اس سے مراد مسیح بنی اسرائیل نہیں، بلکہ اس سے مراد مسیح مسیح ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مسیح، مسیح جیسا آدمی آئے گا، اس کے ہم مثل آدمی آئے گا، اور وہ میں ہوں۔ تو میں کیا ہوں؟ مسیح۔ تو مرزا قادیانی، یہ اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو، جو بالکل ہمارے مولوی حضرات کو الحمدللہ پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ جب بحث کرتے ہیں تو بالکل الٹی سیدھی بات ہوتی ہے۔ تو بحث، اور پھر مرزائی ہنستے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے خطیب جو ہیں تقریریں کرتے ہیں، آپ مرزائیوں کی بھی سنیں، وہ مذاق بناتی ہے، حالانکہ تقریر کا مقصد اتمام حجت ہے، دلائل کو بیان کرنا ہے۔ اور جب تمہارے خطیب کھڑے ہو کے کہتے ہیں پکڑا کس کو، چھوڑا کس کو، وہ ہنستے ہیں، بھئی ہم نے کب چھوڑا، ہم نے تو اسی کی اتباع میں پکڑا ہے۔ کٹے کس سے، جڑے کس سے۔ تو ایک قادیانی نے تقریر کی بڑی زبردست، اس نے کہا اس پاگل مولوی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے مرزا کو تو نبی کی اتباع میں مانا ہے، ہم کٹے کب ہیں؟ چھوڑا کس کو، مانا کس کو، کٹے کس سے، جڑے کس سے۔ یہ فیس والی تقریریں ہیں، ان کا دلائل کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی سمجھ گئے میری بات؟ ہاں۔ اسی طرح مولوی صاحب شروع تھا، یہ خدا کے لیے آپ مولوی بن رہے ہیں، خطیبوں کی بات اگر سنیں نا تو ذہنی عیاشی کی نیت سے سنیں۔ جیسے بسا اوقات ذہن شہن، میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ہفتے میں ایک دن نکالیں اور اس میں پڑھنا پڑھانا بالکل نہیں، مطالعہ بھی نہیں کرنا، پڑھنا پڑھانا بھی نہیں، اور عام جو دنیا دار آپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ نکل کے گپ شپ لگانی، اور یہ مستقل صحت ہے۔ تو آپ بھی اگر کہیں صحت کے لیے، تلذذ کے لیے تقریر سننی ہو تو بے شک سنیں، لیکن خدا کے لیے ان کو اپنا مذہبی رہنما نہ بنائیں۔
یہ جو خطیب ہے نا، ہر لحاظ سے یہ خطیبوں کا طبقہ یہ ظالم مذل کم از کم درجے میں، اور یہ سارے شٹل لیں، لیکن مصیبت ہے کہ ہر طالب علم کے ذہن میں کوئی نہ کوئی سامری کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اسی خطیب کو دیکھیں جیسی شلوار پہنی طالب علم ویسی شلوار پہنیں گے، جیسی اس کی ٹوپی ان کی ویسی ٹوپی، وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور پھر وہ ان کی باتیں بالکل، اب اس نے کہا سچے نبی کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پہ اترا کرتی ہے، بے وقوف پاگل ہے۔ یہ شان صرف نبی پاک کی، پہلے جتنے نبی تھے وہ لکھتے نہیں تھے، سارے امی تھے، میں نے پہلے ہی بتایا امی ہونا نبی کا خاص ہے۔ تو پہلے انبیاء سب پہ کتابیں اترتی تھی، تورات ہی اتری تھی، اور تورات کے بعد ہزاروں نبی آئے جو اسی کو لکھتے پڑھتے رہے۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ سچے نبیوں پہ کتابیں اترا کرتی ہیں، لکھا نہیں کرتے۔ تو اس پر قادیانی نے صحیح چھنڈ پریڈ کی، اس نے کہا یہ ان کے مولوی کا حال ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ تورات ایک نازل ہوئی تھی، ہزاروں نبی اسی کی دعوت دیتے رہے، تو پھر اب وہ سچے نہیں تھے کہ ہر سچے نبی پہ کوئی کتاب اترے تب سچا ہوگا؟ تمہیں تو سمجھ کوئی نہیں ہے۔ ایک خطیب نے تقریر کی، اس نے کہا کہ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو گیا، اور جو ایک دن کی نمازیں چھوڑ دے تو سجدے گن لو وہ کتنی مرتبہ کافر بنے۔ میرے ساتھ بیٹھا تو میں نے کہا حضرت آج تو آپ نے بڑا نکتہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ بابی علوم ہے۔ کہتے ہیں ہم جب بیٹھتے ہیں نا بس ہم حیران ہے کہ اوپر سے نزول ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ نزول تو شیطان کی طرف سے ہوا ہے، شیطان کافر بنا ہے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کی۔ سجدہ نہ کرنا سستی یا غفلت کی وجہ سے یا نسیان اور بھول کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے تو یہ کافر نہیں بنتا آدمی، کہ آپ نے شیطان سے بڑا کافر بنا دی۔ پھر ایک خطیب نے تقریر کی، اللہ نے ہر چیز دو دو پیدا کی، دو ہاتھ، دو ٹانگیں، دو آنکھیں، دو دو پیدا کی، اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ایک بنائی ہے۔ ماتھا، دل، تو اس پر وہ استشہاد کر رہا تھا، تو ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، بیچارے کی گاڑی نہیں تھی، تو راستے پہ ایک بڑے عالم ہیں ہمارے، وہ مجھے کہتے ہیں آج بڑا مزہ کیا، اس نے پورا 1.5 گھنٹہ تقریر کی۔ تو میں نے اسے پوچھا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ہر چیز دو دو ہے، تو آپ کی دبر کتنی ہے؟ میرا خیال ہے وہ بھی دو ہیں، ایک اوپر ہے ایک نیچے۔ کہتا ہے مناظرہ کیوں؟ میں نے کہا ایسی چبلے کیوں مارتے ہو؟ 1.5 گھنٹہ عوام کا وقت ضائع کی، واپس آ جاؤ۔ یہ میں آپ کو بار بار، اچھا پھر جو بے وقوف طالب علم آپ میں ہوتے ہیں وہ خطیبوں کے پاس دور تفسیر پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت، خطیبوں کے شاگرد، پھر وہ بھی رنگ لگاتی۔ لیکن آج طالب علموں کو گدھے گھوڑے کا پتہ ہی نہیں ہے،
یہ گھوڑے کو گدھا سمجھتے ہیں، گدھے کو گھوڑا سمجھتے ہیں. انہوں نے وقت پاس کرنا ہوتا ہے، ٹائم گزر جائے، روٹی مل جائے، گپ شپ لگ جائے، دورہ تفسیر یہی ہے. بس آگے بات کیا ہے یہ نہیں پتا. مرزا قادیانی نے کیا آیات بھی مانی، احادیث کا بھی انکار نہیں کیا، لیکن اس نے کیا کہا کہ جو عیسیٰ آنا ہے وہ بنی اسرائیل کا عیسیٰ نہیں ہوگا بلکہ وہ مسیح ہوگا جی، اور وہ الحمدللہ میں ہوں. تو اب مرزا سے جو اصل گفتگو ہے اور مرزائیوں سے کہ اس کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں مسیح ہوں، تو ہمارے حضرات نے اس سے بات شروع کر دی حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں. بھائی یہ تو اس کے ساتھ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ حدیثیں مان رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ حدیثیں بھی مان رہا ہے، آیات بھی مان رہا ہے نزول مسیح کی، لیکن وہ کہتا ہے کہ نزول مسیح یہ جو شخصیت ہے یہ پرانی ہے یا نہیں ہے، یہ اصلی عیسیٰ ہے یا مسیح ہے. تو اب مرزے سے حیات وفات مسیح پہ گفتگو کرنا تو یہ تب ہوگا جب مرزا دعویٰ کرے وفات مسیح کا. البتہ وہ چونکہ چیلنج کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی وفات ہو گئی، تو اب دو چیزیں ساتھ رکھے، ایک یہ کہ وفات مسیح اور دوسرا مسیح. ہم کہتے ہیں یہاں دو شکے ہیں، ایک تو ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ موت نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی، اور آئے گی لیکن ابھی تک نہیں آئی. دوسرا یہ کہ اگر بالفرض حضرت عیسیٰ پہ موت مان لیں مرزا پھر بھی مسیح نہیں بنتا جی، مرزا پھر بھی مسیح نہیں بنتا. اور تیسرا یہ کہ جن احادیث کو مرزا نے خود مانا ہے ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ثابت کریں گے کہ مرزا محرف شیطان ہے اور اس کا دعویٰ مسیح ہونے کا باطل ہے. مثلا ان احادیث میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہاں آئیں گے؟ دمشق میں. مرزا نے زندگی میں دمشق نہیں دیکھا. ان احادیث میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ حج یا عمرہ کریں گے. مرزا مکہ مدینہ اس کی نصیب میں نہیں ہوا، زندگی میں کبھی نہیں کیا. ان میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے. مرزا گاما اس نے دجال، یہ خود دجال تھا اور چھوٹا دجال، اور اس کا دجال سے کوئی واسطہ نہیں. ان احادیث میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ مریم کا بیٹا آئے گا، بار بار ابن مریم، اور مرزا کی ماں کا نام گھسیٹی ہے. وہ گھسیٹی کا بیٹا تو کہیں نہیں آیا کہ آئے گا، وہ مریم کا بیٹا آئے گا، گھسیٹی والا بیٹے کی کہیں بات نہیں ہے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور ایک ملت بن جائے گی. مرزا خنزیر آیا، نہ جزیہ ختم ہوا نہ خنزیر ختم ہوا، مرزائیوں سے زیادہ خنزیر پھر رہے ہیں. تو یہ اس طرز پہ ہم نے چلنا ہے کہ مرزا مسیح نہیں ہے. آپ کو کوئی بات میری سمجھ آئی؟ دوسری بات، اہل سنت کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا. ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی. یہ جو دعویٰ ہے اس پر 7 آیات اور حدیث متواتر موجود ہے. اور جب آیات بھی ہیں اور حدیث متواتر بھی ہے، اور اس کی روشنی میں اہل سنت کا
ہر طبقے کا تواتر عملی اتفاق بھی ہے. یہ 3 قسم کے قطعی دلائل موجود ہیں. آیات بھی موجود ہیں، حدیث متواتر بھی موجود ہے، اور صحابہ کرام سے لے کے آج تک امت کا تواتر عملی اجماعی بھی موجود ہے. تو یہ 3 قسم کے قطعی دلائل کی روشنی میں نزول مسیح اور حیات مسیح کا عقیدہ قطعی ہے، اور جو نزول مسیح کا منکر ہے وہ اصول کے مطابق کافر ہے. بے شک قطعیت کا انکار ہے. تو وہ آدمی مسلمان نہیں ہے. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھو. بعض لوگوں نے بڑے بڑے حضرات کی طرف نزول مسیح کے انکار کی نسبت کی، جیسے مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی طرف بھی ان کے بعض شاگردوں نے ان کی کچھ کتابیں شائع کی، جیسے تفسیر المحمود ہے. یہ عبید اللہ سندھی صاحب کے افادات ہیں. المحمود، مقام محمود، یہ تفسیر کا نام ہے. اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ امام انقلاب عبید اللہ سندھی صاحب وہ نزول مسیح کے منکر تھے. اسی طرح ان کے بعض دیگر شاگردوں نے بھی اس طرح کی کچھ کاپیاں شائع کی. لیکن یہ یاد رکھو کہ عبید اللہ سندھی صاحب کے جو ثقہ اور معتمد علیہ شاگرد ہیں وہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب ہیں. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ یہ ثقہ بھی ہیں اور ان کے خاص تلامذہ میں سے بھی ہیں. تو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب پر الزام ہے، وہ نزول مسیح کے قائل تھے. اب بھائی جو سامنے بیٹھا ہو، آپ سامنے بیٹھے ہیں میرے، آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب باہر والے کہیں کہ یہ فلانی چیز کا منکر ہے، فلانی چیز کا منکر ہے، ان کا اعتبار ہوگا یا آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کا اعتبار ہوگا؟ تو شیخ القرآن کہتے ہیں وہ نزول مسیح کے قائل تھے، وہ منکر نہیں تھے. اسی طرح جو فوائد عبیدیہ ہے اس میں بھی یہی درج ہے کہ وہ نزول مسیح کے قائل تھے. اصل میں مسئلہ یہ بنا تھا کہ انہوں نے بنوری صاحب کی پٹائی کی تھی. مولانا یوسف بنوری صاحب جو بڑے بزرگ ہیں، یہ 3 آدمی گئے تھے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عمر کم تھی، اور ایک دیوبند کا ناظم تھا، اور ایک مولانا یوسف بنوری صاحب تھے. یہ 3 آدمی مولانا عبید اللہ سندھی صاحب سے ملنے گئے تھے جب وہ ضلع وطن تھے مکہ مکرمہ میں. تو مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے بعض صورتوں کے خلاصہ پوچھا تھا مولانا یوسف بنوری سے. تو مولانا یوسف بنوری کو تو وہ بزرگ آدمی تھے، قرآن تو نہیں آتا تھا، تو مولانا یوسف بنوری کو نہیں آیا. وہ دیوبند کے ناظم سے پوچھا، اسے بھی نہیں آیا. تو مولانا محمد طاہر یہ چھوٹے تھے، تو انہوں نے خود کہا کہ میں بتاؤں. تو وہ سمجھ رہے تھے یہ کیا بتائیں گے. تو جب انہوں نے پوچھا تو شیخ القرآن نے وہ بھی خلاصہ بیان کیا، ساتھ والی اور صورتوں کا بھی بیان کیا. تو اس پر مولانا عبید اللہ سندھی صاحب بڑے خوش ہوئے، اور پھر یہی وجہ قرب کی بن گئی. اور جب یوسف بنوری صاحب واپس آئے تو انہوں نے جس طرح تحاسد العلماء ہوتا ہے، تو انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی کو پھر بدنام کیا کراچی میں کہ وہ بد مذہب ہے، اور وہ سوشلسٹ ہے، اور وہ گمراہ ہے، روس کے انقلاب سے متاثر ہے، اور وہ نزول مسیح کا منکر ہے، اور وہ فلانا فلانا. تو اصل اس واقعہ کی بنیاد یہ تھی جو خود شیخ القرآن نے بیان کی ہے. شیخ القرآن نے خود بیان کی، جو عینی شاہد ہے. تو ان کو بدنام ان کراچی والوں نے کیا ہے.
اور قصور ان کا یہ تھا کہ اس نے صورتوں کا خلاصہ پوچھا تھا جی ہاں بھئی صورتوں کا خلاصہ، اب خلاصہ تو آیا نہیں بزرگوں کو تو توہین شروع کر دی، اور اس طرح ہوتا رہتا ہے، بڑے بڑے بزرگوں میں بھی کوئی توہین میں نہیں کر رہا، مولانا بنوری کی بھی تو ہوتا رہتا ہے اس طرح۔ علامہ ابو حیان الاندلسی تھے، یہ امام ابن تیمیہ کے بہت بڑے مداح تھے، تعریفیں کرتے تھے، لیکن جب ملاقات پہ چلے گئے تو ابو حیان نحوی تھے، تو ان کا ذہن تھا کہ میں امام ابن تیمیہ کو کچھ نحو کے مسائل میں پھنساؤں گا اور اپنی علمی روب ان پہ جاڑوں گا۔ انہوں نے سمجھا وہ مناظر آدمی ہے اور محدث ہے اور میں نحوی ہوں، تو ابو حیان اندلسی نے وہاں جا کر چند نحو کے سوال کیے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیے، تو ابو حیان نے کہا کہ آپ کا جواب صحیح نہیں ہے، کیوں کہ امام سیبویہ نے یہ لکھا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ اٹھے اور سیبویہ کی الکتاب نامی جو معروف کتاب ہے وہ اٹھائی اور ابو حیان کے سامنے رکھی اور کہا کہ اس الکتاب میں سیبویہ نے 80 کے قریب غلطیاں کی ہیں، جس کو تو امام کہہ رہا ہے، اور ان غلطی اگر تجھے سیبویہ پہ اتنا ناز ہے نا تو آپ ان غلطیوں کا جواب دو۔ تو بار بار کہتے ہیں سیبویہ، ناو میں صرف سیبویہ ہی ہے، سیبویہ کے جو خلاف کرے غلطی ہو گئی تو اس کو غلطی کہتے ہیں، تو یہ اس کی غلطیاں ہیں، اس کا جواب دے۔ تو ابو حیان لاجواب ہوگی۔ اب جب واپس آیا تو اس نے امام ابن تیمیہ کے خلاف وہ قصیدے لکھے ابو حیان نے، کیونکہ وہاں تو پھنس گئے تھے مولانا ابو حیان اندلسی، البار المحیط والوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر واپسی پہ امام کے خلاف زبردست قصیدے لکھے اور پھر خلاف ہو گئے، کیونکہ امام نے پکڑا تھا۔ تو بساؤ کا تو یوں بھی بات ہوتی ہے، آپ بھی خیال کیا کریں۔ مخالفت کے اسباب یہ بھی ہے، مستقل کتاب ہے تحاسد العلماء، اس میں بڑے واقعات ہیں، اور یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کو تاریخ دعوت و عزیمت میں بیان کیا ہے ابو الحسن ندوی نے پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو بہرحال حیات عیسیٰ کا کوئی بھی اہل سنت ائمہ میں سے منکر نہیں ہے، یہ ایک قطعی اور واضح مسئلہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں آپ کے حاشیے پر کیا ہے، وَإِنَّهُ پہ حاشیہ ہے بل الصحیح أَنَّهُ عائد علی عیسیٰ، بلکہ صحیح یہ ہے کہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ عیسیٰ کی طرف۔ لفظوں پہ غور کرنا، الصح نہیں کہہ رہا، الصحیح أَنَّهُ عائد علی عیسیٰ، عیسیٰ پہ لوٹ رہی ہے۔ فإن السیاق فی ذکرہ ثم المراد بذلک نزولہ، کیوں سیاق کسی میں حجت کس کو بنا رہا ہے؟ سیاق۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی، تو ضمیر بھی لوٹ رہی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف۔ پھر مراد اس سے نزولہ، حضرت عیسیٰ کا نزول ہے قیامت سے پہلے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام من اہل الکتاب لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتہ۔ پھر کیوں شور زیادہ ہو گیا ہے بھائی، کہ کوئی اہل کتاب میں سے نہیں جو مگر وہ ایمان لائے گا قبل موتی، اے قبل موت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، پھر قیامت کے دن وہ ان پہ گواہ ہوں گے۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى، اور اس معنی جو ہم نے کیا ہے نزول عیسیٰ والا، یہ دوسری قرات اِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ بھی اسی پہ دلالت کرتی ہے، امارۃ و دلیل علی وقوع الساعہ، قیامت کے وقوع پر وہ نشانی اور دلیل ہے۔ اور مجاہد کہتے ہیں اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، آیۃ للساعہ، خروج عیسیٰ۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، ابن عباس، ابو العالیہ، ابو مالک، اکرمہ اور حسن، قتادہ، ضحاک، یہ سارے حضرات اس ضمیر کو نزول عیسیٰ کی طرف لوٹا رہے ہیں۔
اور آگے فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک سے احادیث متواتر ہیں، انہو اخبر بنزول عیسیٰ، آپ نے نزول عیسیٰ کی خبر دی ہے، قبل یوم القیامہ اماما عادلا حکما مقسطا۔ یہ حافظ ابن کثیر ہے۔ اور ہوا عیسیٰ ماتریدی ہے کہ انہو ہوا عیسیٰ یکون نزولہ من السماء علما للساعہ، یہ قیامت کی نشانی ہوگا۔ اسی طرح اگلا حوالہ ابن عباس، مجاہد، ضحاک، سدی بے ایمان، قتادہ بھی انہو خروج عیسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ کا خروج ہے، ذالک من اعلام الساعہ لأنہو ینزلہ من السماء قبیل قیام الساعہ، وہ قیامت سے تھوڑا پہلے آسمان سے نازل ہوں گے، جیسے خروج دجال علامات قیامت میں سے ہے۔ ابن عباس، ابو ہریرہ، قتادہ، مالک بن دینار، ضحاک، یہ سارے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں انہو لعلم للساعہ، علم للساعہ، یہ بھی علم للساعہ، دونوں قراءتیں ہیں، امارتن۔ اکرمہ نے کہا علم بلا مین، وذالک خلاف للمصاحب۔ ان عبداللہ ابن مسعود قال لما کان لیلتن، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات تھی، لقیا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، آپ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو ملے، فتذاکر الساعہ، قیامت کا تذکرہ کیا، انہوں نے ابراہیم سے شروع کیا، انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابراہیم کے پاس قیامت کا علم نہیں تھا۔ ثم سألوا موسیٰ، پھر انہوں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، فلم یکن عندہ منہا علم، حضرت موسیٰ کے پاس بھی علم نہیں تھا۔ فرد الحدیث الی عیسیٰ، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف بات کو پھیرا۔ قال، اب ذرا دیکھنا ہے کیا حاصل نکلا کہ معراج کی رات قیامت کا تذکرہ ہوا، جب انبیاء سے ملاقات ہوئی تو اس میں حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا تو ان کے پاس علم نہیں تھا قیامت کب ہوگی، پھر حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا، ان کے پاس بھی علم نہیں تھا کہ قیامت کب ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا اور کہا گیا قد اوحید الیہ فی ما دون وجبتہا، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، اس کا علم مجھے نہیں دیا گیا قیامت کب آئے گی، لیکن دون وجبتہا، قیامت کے وقوع کے علاوہ مجھ سے ایک عہد کیا گیا ہے، ایک بات کا عہد، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا وَجْبَتُهَا، قیامت کب آئے گی یہ تو فَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، اس کو تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَّالِ، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ دجال نکلے گا، قَالَ فَأَنزِلُ، فرمایا کہ میں اتروں گا اور میں اسے قتل کروں گا۔ یہاں یہ حدیث خاص مقصد کے لیے لگی۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اتروں گا۔ کتنے گواہ؟ 3۔ اب جو نزول مسیح کا منکر ہے وہ 3 گواہوں کی تکذیب کر رہا ہے، ایک اللہ کی، ایک رسول اللہ کی اور ایک حضرت عیسیٰ کی، ایک کی بھی تکذیب کفر ہے، تو یہ 3 کی تکذیب کر کے تربل کافر بن رہا ہے۔ یہاں ایک بزرگ آئے تھے، بہت پیڑا تھا مرزائی، تو
تو میں نے اسے بخاری اور مسلم سامنے رکھی. مرزا نے کہا ہے کہ بخاری مسلم یہ دونوں صحیح ہیں، ان کی احادیث صحیح ہے. یہ مرزا کی ہم مسلم ہے. تو میں نے رکھی اور مقابلے میں مرزا کی عبارت رکھی. مرزا کہتا ہے اللہ کی قسم ابن مریم وفات پا چکی ہے اور کوئی آسمانوں پہ نہیں، کوئی ان کا نزول نہیں. اور میں نے بخاری کی حدیث رکھی. میں نے کہا یہ تمہارا مرزا قسم اٹھا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول آسمانوں سے نہیں ہوگا اور وفات پا گئے. اور نبی پاک فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لینزل فیکم ابن مریم. آپ قسم اٹھا رہے ہیں کہ تمہارے اندر مریم کا بیٹا نازل ہوگا. تو میں نے کہا آپ مرزے کی قسم مانیں گے یا محمد مصطفیٰ کی قسم مانیں گے؟ ان دو قسموں میں ایک سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے. کر دے فیصلہ کہ محمد الرسول اللہ قسم اٹھا رہے ہیں کہ ضرور آئیں گے اور مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم فوت ہو گئے ہیں. تو وہ مرزا ہی گھوم گیا. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے یار مرزا کذاب ہے، محمد مصطفیٰ سچی ہے. مرزا نے جھوٹ بولا. تو پھر میں نے کہا مسلمان ہو جا. وہ مسلمان، اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ مسلمان ہوا، لیکن اس کلمے کے ساتھ میں نے کہا کہ کلمہ تو آپ نے پڑھ لیا، آپ 3 دفعہ فرمائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال شیطان لعین مرتد ہے. اب یہ نہیں کہتا تھا، یہاں آ کے اٹک گیا. میں نے کہا بچوں ایمان نہیں ہے، یہ فراڈ ہے. اگر مومن ہے نا تو پھر برات کر. جب تک برات نہیں کرے گا تو ایمان کیسا ہوگا؟ تو پہلے بیچارہ آنسو بھی آ گئے یہ کہتے ہوئے. پھر ایستا سے کہا، پھر تھوڑا جہرن کہا، پھر خوش ہو گیا. کہتا ہے میرے دل پہ ایسی قدورت آ رہی تھی، میں جو اس کو نبی مانتا تھا میں لعین کیسے کہتا. تو میں نے کہا وہ زنگ اتر رہا تھا، وہ ساری میل کچیل اتر. پھر وہ خوش ہو گیا. تو پہلے بہت اس کے لیے مسئلہ بن گیا. ہاں تم مولوی کو چھوڑنا تمہارے لیے مسئلہ ہوتا ہے. آیت کے خلاف مولوی آ جائے تو بزرگ لیٹرین میں جا کے مراقبہ کرتے ہیں کہ اب کیا کریں، ادھر بزرگ ہے ادھر آیت ہے. تو وہ بیچارہ تو نبی مانتا تھا. یہ جو بتوں کو توڑنا ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے. چلو یہ جہاں اتنا کافی ہے اور آج لوٹ سپی. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، نہ افراط نہ تفریط. حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح راستہ یہی ہے کہ ان ہوبا الا عبد انعمنا علیہ، کہ یہ عابد ہیں، الہ بھی نہیں ابن اللہ بھی نہیں. اور انعمنا علیہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے مبغوض بندے نہیں، قابل قدر بندے ہیں. نہ یہ کہ جو یہود بک بک کر رہے ہیں ان کی اس بک بک کے مطابق حضرت عیسیٰ پر کوئی الزام ہے. ھذا صراط مستقیم، نہ ہٹا دے تمہیں شیطان اس راہ سے. یہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں افراط تفریط سے ہٹ کے راہ ہے. اس افراط تفریط سے ہٹ کے راہ ہے. اس بات کو آپ ذرا سوچ لیں کہ اس امت کے حالات بھی وہی بننے تھے جو عیسائیوں کے بنے. آج بھی اسی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دونوں طرح کی رائے اور نظریہ موجود ہے. بعض افراط والے ہیں، بعض تفریط والے ہیں. جیسے روافض ہیں، للڑ ہیں، بریلر ہیں. تو یہ افراط والے ہیں. انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں
محبت کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگا رکھی ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ذمہ عیسائی عاشقوں نے لگائی تھی، تو یہ بھی محبت کے نام پہ۔ اب یہ جتنا جھوٹ بولتے ہیں ان کا ذہن بنا ہوا ہے کہ محبت رسول میں جو جھوٹ بھی بولا جائے ثواب ہوگا، اس لیے اس جھوٹ پہ ڈٹے ہیں، یہ افراط ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں جو عثمانی فرقہ ہے، جماعت المسلمین کے نام پہ جماعت الکافرین ہے، اور اسی طرح پرویز ہے، منکرین حدیث کے نام پہ جو گمراہ لوگ ہیں، اور نیچری فرقے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو عند اللہ ہے اس کو نہیں مانتے، بلکہ ان کا نظریہ کہ پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے جتنی ہے، جیسے ڈاکیے کا کام ہے خط پہنچانا، اس کے علاوہ اس کا کوئی منصب نہیں ہے، اسی طرح نبی کا کام ہوتا ہے کتاب پہنچا دے، بس ڈاکیے جتنا کام ہے، اس سے زائد نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی طرح تفریط میں مبتلا ہے۔ صراط مستقیم وہی ہوگا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ رسول عباد الرحمن ہوتی ہیں، اللہ کے بندے ہوتی ہیں، الوہیت کی صفات ان میں نہیں ہوتی، عبدیت کے کامل صفات ان میں ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ انبیاء احکام میں نمائندہ الہی کی حیثیت سے آتے ہیں اور ان کی اطاعت علی الاطلاق فرض ہوتی ہے، تو یہ صراط مستقیم انبیاء کے متعلق۔ اسی طرح آل رسول کے متعلق تین نظریات ہیں، اور اس کی پیشین گوئی خود احادیث میں موجود تھی حضرت علی کے بارے میں بھی، کہ آپ کے متعلق دو پارٹیاں تباہ ہوں گی، ایک مبغض اور دوسرا محب مفرط، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اور حضرت علی نے خود بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق دو فرقے گمراہ ہو جائیں گے، ایک وہ فرقہ ہوگا جو مبغض ہوگا، مجھ سے بغض رکھنے والا فرقہ، دشمنی رکھنے والا، اور لفظ عداوت کا نہیں ہے، لفظ کس کا ہے؟ بغض، مبغض، مبغض کہتے ہیں دل میں بغض رکھنے والا، اور دوسرا محب مفرط۔ تو اسی طرح ہوا خوارج جو تھے یہ مبغض تھے، حضرت علی کی تکفیر کرتے تھے، اور روافض یہ محب مفرط کا مصداق ہے، فرمایا یہ تباہ ہوں گے۔ اور اہل سنت ہمارا یہ نظریہ صراط مستقیم پہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ داماد رسول بھی ہے، اہل بیت نسب میں سے بھی ہے، اور حضرت علی تین صحابہ کے بعد ابو بکر و عمر عثمان کے بعد افضل الصحابہ بھی ہے، اور ان کا مقام چوتھے نمبر پہ ہے، تین پہلوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت علی کا ہے۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، افراط تفریط سے ہٹ کر۔ اسی طرح حدیث کے بارے میں بھی تین نظریات ہیں، ایک نظریہ منکرین حدیث کا ہے کہ وہ رسول اللہ کے فرمان کو حجت نہیں مانتے، دوسرا نظریہ غالیوں کا ہے، جاہلوں کا، جن میں غیر مقلدین بھی ہیں اور للڑ رافضی اور یہ سارے ہیں۔ ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان کا طریق یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں ہیں ان کو بھی یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ۔ جو غیر مقلد میں بتا چکا ہوں، یہ تو اپنے استنباط پہ قال رسول اللہ کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اپنا استنباط ہوتا ہے، اپنا استدلال ہوتا ہے، اور ذمہ نبی کے لگاتے ہیں، حالانکہ استنباط اپنا ہے، ابھی بہتر ہے، استنباط اپنا ہے،
اور قال رسول اللہ تو یہ سب سے خطرناک روش ہے۔ اور جو یہ دوسری برادریاں ہیں، روافض اور بریلی اور للڑ اور بعض تمہارے اندر وہ جراثیم جو موجود ہیں کراچی کے بھی اور غیر مقلدیت کے بھی، تو یہ دونوں قسم کے جراثیم تمہارے اندر ہے، کچھ کراچی زدہ، کچھ غیر مقلدیت کی بیماری والا وائرس، تو یہ خیبر پختونخوا میں خصوصاً موجود ہے۔ تو اس لیے یہ مفرط غالی ہے اور یہ جھوٹی روایات پر بھی زور لگاتے ہیں قال رسول اللہ۔ تو یہ بھی طریقہ افراد کا ہے اور اہل سنت کا منہج یہی ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کر لیں، ایک بات میری سن لیں، چلو بات چل پڑی اور اچھی طرح سن لیں کہ جو متقدمین محدثین ہیں وہ حدیث بیان کرنے سے بچتے تھے، وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، بچتے تھے اور بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ چھان بین میں اتنا توغل رکھتے تھے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور کس احتیاط کی بنا پر کہ کوئی جھوٹ نبی کی طرف منسوب نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی جھوٹی بات پہ قال رسول اللہ آ گیا تو وہ دین کا حصہ بن جائے گی، جب دین کا حصہ بنے گی دین برباد ہوگا۔ تو پہلوں کا ذہن یہی تھا، لیکن بعد میں ایسی شیطانی چال چلی، بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے جھوٹی روایات کو بھی سہارا دینے کی کوشش کی اور تعویلیں کر 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 کسی طرح صحیح بنا کے نبی کے ذمہ لگائی جائے۔ یہ تب ہوا جب فرقوں کی تقسیم ہو گئی اور مسلکوں میں امت تقسیم ہو گئی، تو ہر مسلک والے نے اپنی روایت کو ترجیح دینے کے لیے دلیل کو تو یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کی طرف نسبت کر رہا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میری دلیل بن رہی ہے۔ تو اس بنیاد پہ بہت ساری جھوٹی روایات ان پہ قال رسول اللہ کا لیبل لگایا، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو اہل سنت کا منہج ہے کہ پیغمبر کی حدیث حجت ہے، مصدر شریعت ہے، ماخذ شریعت ہے، بیان قرآن ہے، البتہ اس میں درجات ہیں۔ جو حدیث متواتر ہے وہ علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے، عقائد میں حجت ہے، اور جو اخبار احاد ہیں وہ بھی حجت ہیں، لیکن وہ احکام میں حجت ہے، عقائد ان سے ثابت نہیں ہوتے۔ انہوں نے درجات کی تقسیم کی۔ پھر صحیح حدیث کا جو حدیث متواتر ہے اس کا منکر کافر ہے، اور جو خبر واحد ہے اس کا اگر ضوابط پر خبر واحد اصول محدثین پر کوئی بحث کرتا ہے، اس سے انکار بھی ہو جائے تو آدمی کافر نہیں ہوتا، حتیٰ کہ فاسق بھی نہیں ہوتا۔ اگر اصول کے مطابق بات کی، غلط بھی کی، تو وہ کافر یا فاسق نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے اگر وہ جو موجود اصول ہیں ان کے معیار پہ پوری نہیں اترے گی تو پھر وہ موضوع ہونے کی علامت ہوگی کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اعتدال کا رستہ یہی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں بھی افراد تفریط ہے۔ قرآن مقدس کے متعلق ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن امام کے بغیر سمجھ نہیں آتا، یا 14 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آتا، اور 18 علوم کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ اس کے مقابل میں ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے قرآن فہمی کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ مودودی بھی مفسر قرآن ہے، جیلمی بھی مفسر قرآن ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ قرآن فہمی کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں۔ یہ دونوں افراد تفرید کی رہے ہیں، دونوں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے معانی دو قسم پہ ہیں۔ ایک معانی اولیہ ہیں، یعنی متعلقہ عقائد کے ساتھ، توحید، رسالت، قیامت، اس طرح کے جو عقائد ہیں، تو یہ
سمجھنا ہر عام و خاص کے لیے آسان ہے۔ ہدی للناس سے ہدا کہا گیا، ہدی للناس، صوفی سونا نہیں ہے، ہدی للناس کہا گیا۔ تو عقائد معانی اولیہ ان کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ انہی پر نجات ہے اور یہی ہدایت ہے، تو یہ بالکل آسان ہے۔ جیسے قرآن میں ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، چاروں مقام پہ لِلذِّكْر، مسئلہ سمجھنے کے لیے، مسئلہ سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ ایک تو یہ آسان ہے، اس کے لیے 14 علوم کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ اس کے لیے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونے کی ضرورت ہے، یہ آسان ہے۔ دوسرا ہے قرآن پاک کے رموز، نکات، استنباط اور گہرائی، عمق، نکات، اس کے لیے 14 بھی نہیں 14 علوم سے بھی زیادہ ضرورت ہے، اور سلامت ذہن کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک سمندر ہے، سمندر میں جو جتنا قابل تیراک ہوگا وہ اتنے موتی نکال سکتا ہے۔ تو علل اطلاق قرآن کو بچوں کی کتاب بنا لینا اور کھوتا ریڑھی والوں کی کتاب بنا لینا اور یہ دعوت دینا کہ جناب ہر ایک آوے قرآن میں منہ ڈالو اور تم پورے مفسر ہو، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور یہ کوئی طریقہ نہیں۔ میں نے کہا کہ جو قرآن کے معانی اولیہ متعلقہ بالعقائد ہیں، ان کا سمجھنا آسان ہے بشرطے کہ کوئی سمجھانے والا ہو، اور جو قرآن کا مفسر بننا ہے اور قرآن پاک کے رموز سے واقفیت حاصل کرنا ہے، اس کے لیے علوم میں بھی مہارت چاہیے اور عقل بھی سلامت چاہیے۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اب ایک طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، دوسری طرف وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کھوتا ریڑھی والے کو دے دو، وہ بھی مفسر قرآن ہے۔ تو یہ افراط اور تفریط ہے۔ اصل بات یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، جس کو سمجھ آ گئی فبیا، نہیں آئی فبہو۔ اسی طرح اور مسائل ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ضابطہ بیان کیا حضرت عیسیٰ کی شخصیت کے بارے میں، عبدن، تردید نصارہ اور مفرطین، انعمنا، تردید یہود، مفرطین، تو ان پر رد کیا اور آخر میں فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم کا ایک مصداق صراط متوسط بین الافراط والتفریط، جیسے قرآن میں جعلناکم امتا وسطا، اسی سے ہے خیر الامور اوسطھا، لیکن ہو وہ وسط ہو، آپ کا بنایا ہوا وسط نہ ہو۔ ولما جاء عیسیٰ، جب آگے حضرت عیسیٰ، بالبینات سے مراد واضح دلائل ان کے صدق نبوت پر اور ان کی دعوت توحید پر، دونوں مراد ہیں۔ فرمایا لایا میں تمہارے پاس بالحکمت، دانائی کی باتیں، حکمت لایا۔ حکمت کیا ہے؟ اصل حکمت توحید ہے۔ توحید کو حکمت یا دین کو حکمت اس لیے کہتے ہیں کہ دین عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت اور عقل کے مطابق ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ یا عقل کے بارے میں بھی 3 نظریات ہیں۔ بعض عقل پرست پاگل ہیں جو دین کی ہر بات کو عقل کے پیمانے پہ ناپتے ہیں، یہ بھی غلو کا راستہ ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں عقل
کی کوئی بات نہیں کرنی. تو اللہ نے عقل دیا کیوں ہے جو عقلی کوئی بات نہیں کرنی؟ دلائل عقلیہ کیوں دی؟ عقل والوں کے لیے، لقوم یعقلون. تو وہ کہتے ہیں نہ دین کی بات ہے، عقل نہیں لڑانی، عقل کی بات ہی نہیں کرنی. اب اس لیے پھر صوفیوں کا ہر چیز ماننی پڑتی ہے. صوفی چادر اتار کے بیٹھے کہتے کوئی راز ہوگا، تیری عقل نہیں سمجھی. پیر صاحب گدی سے مشغول تھا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا راز ہے، تیری عقل نہیں سمجھی، تیری پہنچ سے دور ہے. تو یہ عقل کی نعمت کے انکار ہے. تو اس لیے یاد رکھو عقل اللہ نے دیا ہی دین سمجھنے کے لیے، اور دین کا ہر مسئلہ فطرت اور عقل کے موافق ہے. لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہاں عقل کی رسائی نہیں ہے. مناقض ہونا اور بات ہے، عقل کا پہنچنا اور بات ہے. بعض وہ مسائل ہیں جو عقل کے دائرہ سے برا ہیں، ان کو عقل کے پیمانے پہ تولا نہیں جاتا، کیونکہ جہاں عقل کی حدود ختم ہوتی ہے اوپر سے وحی کے علم کا آغاز ہوتا ہے. تو وحی کا علم عقل کے مناقض نہیں ہے، یہ یاد رکھو. لیکن وحی عقل کے پیمانے پر تولی نہیں جاتی. عقل سلیم وہ ہے جو وحی کے موافق ہو، کیونکہ پورا دین دین فطرت ہے اور عقل کے موافق ہے، مناقض نہیں. اس لیے جئتکم بالحکمہ ولأبین لکم، اور تاکہ بیان کروں میں واسطے تمہارے بعد وہ کہ تم اختلاف کرتے ہو. بنی اسرائیل میں کئی اختلاف تھے، بعض عقائد کے تھے، بعض فروعات کے تھے، اور بعض صرف ذہنی عیاشی کے تھے. ذہنی عیاشی کے اختلاف بھی علماء کی ہوتی ہیں. ذہنی عیاشی نبی پاک نے ہجرت رات کو کی تھی یا دن کو کی تھی؟ اصحاب کہف کے کتے کے کان کٹے تھے یا پورے تھے؟ نیچے تھے یا اوپر تھے؟ دم کٹی تھی یا نہیں تھی؟ اور جناب رنگ کالا تھا یا زرد تھا یا ڈبا تھا یا کھبا تھا؟ کیسے تھا؟ اور اسی طرح کے اور مسائل. گدھا کتنی چیزوں کو دیکھ کے آواز نکالتا ہے؟ 4 کو یا 5 کو یا 6 کو؟ یہ بھی علماء کا اختلاف ہے. ہمارا ایک طالب علم تھا، وہ ایک خطیب کے دورے میں گیا، اِنَّ انکر الاصوات، تو اس کے بعد وہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے. وہ پہلے بریلوی تھا، تو خطیب کے دورے میں بھی بریلوی ہی واپس آیا، تھا بھی بریلوی. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا آپ اس دورے میں جائیں. تو میں نے کہتا ہے دورہ پڑا ہے، مجھے تو اپنے مذہب اور ان کے مذہب میں کوئی فرق نظر نہیں ہے. تو وہ بعد میں بریلوی تھا، پھر میرے پاس آیا دورے میں، تو 2 دن تو بھاگنے کی کوشش کرتا رہا. تو میں نے ایک ساتھی کو کہا اس کو بھاگنے نہیں دینا، مولوی ہے، اس کو بھاگنے نہیں دینا، اس کو ذرا قابو رکھنا ہے. خیر تیسرے دن تھوڑا نرم ہو گیا، چوتھے 5ویں جب 6 دن پورے ہوئے 6 نمبر، تو پھر آ گیا اور کہتے جی اب مجھے سمجھ آئی، میں تو دورہ پڑھ کے آیا ہوں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کوئی توحید بھی کوئی چیز ہے. میں نے کہا کمال ہے خطیب کا، ہم خطیبوں کو داد دیتے ہیں کہ پورے قرآن سے گزر گئے اور توحید نہیں بتائی، یہ بھی تو کمال ہے. کیسے کپڑے بچا کے گزرا ہوگا قرآن سے. تو اب اس نے میں نے کہا آپ کیا پڑھتے رہے؟ کہتے جی میں دکھاؤں کیا پڑھا ہے؟ میں کہا. تو وہ لے آیا قرآن، اپنا حاشیہ جو سپیشل وہ لکھایا کرتے ہیں حاشیہ، اوپر کہتے ہیں استاد جی یہ ہمیں لکھا ہے اِنَّ انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھا 5 چیزوں کو دیکھ کر آواز لگاتا ہے. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، 5 چیزیں لکھی ہیں، ان کو دیکھ کر گدھا آواز نکالتا ہے. یہ حاشیہ قرآن پہ لکھا ہے سپیشل. تو کہتے ہیں جی مجھے اس پہ شبہ ہے کہ میرا جو گدھا ہے وہ مجھے دیکھ کے بھی آواز نکالتا ہے. خطیب نے 5 چیزیں لکھوائی ہیں، 6ٹھی میں کیا کروں، میں جو شک پڑ گیا ہے. میں نے کہا آپ نیچے لکھ دے، اپنا بھی لکھ دے کہ مجھے دیکھ کر بھی آپ کو اجازت ہے. کیونکہ تو اس طرح کے جو مسائل تھے یہودیوں میں تھے، آپ میں بھی ہے.
جن مسائل کا کوئی مقصد نہیں، ہاں، جیسے بڑے مسائل ہیں ایسے تو اس کو چھیڑا جاتا تھا، ان میں بھی تھے۔ تو پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے مقاصد کو بیان کرنا، ذیلی علمی اغلوطات کو بیان نہیں کیا جاتا، اجمالاً ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ تو اس لیے جہاں فرمایا کہ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ، تاکہ میں بیان کروں بعض وہ مسائل جن میں تم اختلاف کرتے ہو، سارے نہیں۔ ہر اختلاف کو بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ اختلاف جو اہم ہے اور جس پر عقیدہ یا عمل کا دار و مدار ہے اس کو پیغمبر بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو فضول باتیں ہوتی ہے اور فضول مسائل، بہت زیادہ فضول مسائل اس وقت بھی چھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ یہود کی عادت تھی تعمق فی المسائل، جیسے سورہ بقرہ میں ذکر کیا گائے ذبح کرو، اب آگے کتنی تعبیلیں کی اور کتنی تحقیق میں شروع ہو گئے، رنگ کیا ہو، عمر کیا ہو، فلاں ہو، اور بندے کے بچے گائے کوئی پکڑ کے ذبح کرو، آگے تفتیشیں شروع ہو گئی۔ تو یہ ہوتا ہے فضول تحقیق، سمجھ گئے؟ اچھا، اس میں بھی افراط تفریط ہے۔ کئی تو وہ بزرگ ہیں جو عقائد کی ان تنقیحات پہ اس کو فٹ کرتے ہیں جو بالکل تحریف ہے، اور پھر کرتے کس پہ ہیں؟ مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ چلو یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر مس ذکر کی کیفیات پہ بات شروع ہو جائے، بھئی کس سائڈ پہ ہاتھ لگائے، کس حالت میں ہاتھ لگائے، فلانے ہاتھ لگائے، تو یہ کیا ہے؟ اس پہ شیخ الحدیث بھی خوش ہو کے تبصرہ کر رہا ہے۔ اور دو بزرگوں کا مناظرہ بھی ہوا جو عشاء سے شروع ہوا، صبح تک اسی پہ مناظرہ رہا، مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ صبح کے وقت جو ثالث تھا اس نے فیصلہ کیا بھئی دونوں کے دلائل کبھی ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بات، عورت کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ خدا کے بندے، وضو کے بعد عورت کے پاس جا ہی نہیں، رولے ہی ختم، ہاتھ ضرور ٹچ کرنا ہے۔ یہ اب مسائل ہیں۔ تو یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے بعض الذی، یعنی جو عقائد اور امور دینیہ مہمہ مسائل ہیں وہ بیان کروں۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، یہ پہلا اصول فوز اول ہے، وأطیعون، اور میری پیروی کرو۔ ان اللہ هو ربی، جواب و شبہ ہے عیسیٰ نے کیا دعوت دی تھی؟ عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے تم کہتے ہو عیسیٰ مشکل کشا، حاجت روا، سنو عیسیٰ نے کیا دعوت دی تھی۔